ایسے جو مانتے ہو، بہت عوامل بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی آل اولاد ہے، سچ میں ایسے ہیں، بہت سارے ایسے جھوٹے بنے پھر رہے ہیں، بہت سارے ایسے بہت. اور آپ سمجھتے ہو یہاں حق یہ ہے کہ ہم معزز جانے جائیں تو اپنے نام کے ساتھ ہم سید کا لفظ لگا لیں، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا لفظ اپنے ساتھ لگا لیں. میرے عزیز بھائیوں، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی ولدیت بدل رکھی ہو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے اگر یہاں کوئی شخص بیٹھا ہو ایسا اور وہ اپنے آپ کو وہ سید نہ ہو اور وہ ایسی اٹھا کے سید لگا لے تو کیا وہ معزز ہوا؟ نہیں، معزز تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مبارکہ ہے. کیسے سوچ سکتا ہے انسان؟ کیسی ہے نہیں سید، لیکن ہم کو جائے نعوذ باللہ توبہ. جن کا مالک کہہ رہا ہو، حالانکہ مالک وہ ذات ہے جسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مالک ہے حق تعالی جل شان ہوں، وہ پوچھ رہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دے تو پلٹ دوں اس بستی کو، آپ کہہ دے تو آپ کی زندگی مبارکہ آپ کی اور بڑھا دوں، آپ کہہ دے تو فلاں کے ساتھ یہ کر دوں. یہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مالک فرما رہے ہیں، اجازت نہیں لے رہے، لیکن اپنے آپ کا مقام بیان ہو رہا، آپ کی شان مبارکہ بیان ہو رہی، آپ کی حرمت مبارکہ یہ اشارتاً کنایتاً حق تعالی جل شان ہم سے بیان کر رہے، آپ سے ہمیں معلوم ہو رہا. تو پھر آپ مجھے بتائیے کیسے؟ یہ سب حقیقت کی بات ہے، وہ جو کوئی نہیں کہتا، مگر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. خطا کاروں سے حق تعالیٰ کو یہاں حال یہ ہے کہ خطا کار ہوگا کوئی گنہگار، اس سے دنیا نفرت کر رہی ہوگی، مگر نہیں کر رہا ہوگا تو اس کا مالک اس سے نفرت نہیں کر رہا ہوگا. مگر ہاں جو اپنے مالک کی شان میں یا حق تعالیٰ جل شانہ کے کہہ لو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی شان کے خلاف کہہ رہا ہوگا بات جان بوجھ کر، بس وہی اس کا دشمن بنا بیٹھا، اور جس نے حق تعالیٰ سے دشمنی کی وہی ہارا. حق تعالیٰ کی اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار ممکن نہیں ہے، مگر بگڑ کس کا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ جو عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ سب سے زیادہ سنوارنے کی ضرورت ہے. یہ منتیں مانگنا، یہ اپنے مالک سے شرط لگانا آپ کو کیا لگتا ہے بہت معزز بات ہے؟ وہ مالک حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے شرط نہیں لگا رہا. بندے اٹھ کے تمہیں یوں کرنا، تم یہ اتنی دفعہ کر لو. یہاں ڈھونگ یہاں رچایا جا رہا درود کی محفل کے لیے. بہت سارے پھیکو ایسے ہیں کہ بولتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہ فلاں جگہ درود کی محفل ہو رہی ہے تو 7 جمعراتیں تم پوری کر لو، تم فلاں جگہ جا رہے ہو تو تم اتنے دن. ابے تم اپنے مالک کو کیا دنوں کے حساب سے وہ جانتے ہو؟ وہ مالک جو رات کی تنہائی میں رات کے تیسرے پہر خود دنیاوی آسمان پر اتر کر آ کر تمہارا انتظار کر رہا ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے مالک سے پوچھتا ہوں، میں سوچتا ہوں بعض دفعہ ایسا کہ مالک یہ کیسے ممکن ہے تیری رحمتوں میں کہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جا رہا ہو، تیرے ان کی خاطر جو درود ہم پڑھو وہ تو جھٹ پٹ تو قبول فرما رہا ہو، مگر ہمارے لیے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ توبہ 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 یہ کر رکھا ہو کہ 7 جمعرات آؤں گا تو تو میرے کو دیکھے گا ورنہ نہیں دیکھنے کا. توبہ استغفر اللہ. کس کا عقیدہ خراب ہوا؟ یہ نواز بھائی بیٹھے ہو یہاں، یہ کسی کو اٹھ کر کہہ دے فلاں جگہ جا رہے ہو 3 دن تک جاتے رہو تو جا کے مگر یہ شرط ہوئی حق تعالیٰ جل شانہ سے. جو مالک تمہارا ایسا ہو کہ جو تمہارے خاطر، میرے عزیزوں مجھے بیان تو کیجئے، سارے یہاں جو بیٹھے ہوئے آپ مجھے بیان کیجئے، اپنے آپ خود سوچئے، بیان تو نہ کیجئے. کیا آپ اپنی عبادت جو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کرتے ہو اس سے مطمئن ہو؟ اور اگر خوش بھی ہو تو کس کی رحمتوں سے ہو کہ وہ مالک ہے جو میری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی رحمت سے درود کی برکتوں سے قبول فرما لیتا ہے، ورنہ میرے سجدے سجود تو مجھے معلوم نہیں ہے کیسے. تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ جو رات کے تیسرے پہر بندوں کا انتظار کر رہا ہو، بندوں کا، کوئی ہے جو مجھ سے میری رحمت چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو مجھ سے میرا رحم فضل کرم چاہتا ہو، مانگ رہا ہو مجھ سے میرے خاطر کچھ جس کے رزق میں اضافہ کروں، جس کو میں بخش دوں؟ رحم کی جہاں بات آئی اس میں ساری کی ساری باتیں حسین ہیں. وہ مالک تم سے شرط نہیں لگا رہا،
بلکہ الٹا پوچھ رہا ہے، آج منتیں منوائی جا رہی کہ فلاں رات آ رہی ہے تو تم یہ اے مالک میں میرا یہ کام کر دے، تو میں یہ مالک کو چیلنج کر رہا، آغاز سے مالک کہتے نہیں کر رہا، کیا کر لے گا؟ میں تو بعض دفعہ کہتا لوگوں کو مالک، میں تو بہت سارے لوگوں کو کہتا نہیں کر رہا ہوں مالک، تو کیا کر لو گے؟ اور سچ بات ہے وہ مالک تو وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بیان کیا ہے، کئی مانگنے کے طریقے۔ اگر تمہیں دعا مانگنی ہے، تمہیں رونا نہ آ رہا ہو، تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آ رہے ہو، تو تم رونے جیسا منہ بنا لو، اسی کو دیکھ کے حق تعالیٰ تم پہ پیار کرے گا، تمہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، تمہیں درگزر فرما دے گا۔ وہ نہ ہو رہا ہو تو تم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرنا شروع کر دو، وہ بھی نہ کر رہے ہو تو تم درود پڑھو، تو تمہارے دعا خیال کو بھی وہ قبول کرنے لگے گا۔ تمہیں اس سے بھی اور مانگنے کے طریقے ہیں کہ اپنے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے طریقے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، کہ تو اس نے طریقے مانگنے کے بیان کر رکھے، شرائط تو نہیں ہے، شرط تو نہیں لگا رکھی ہم سے آج، مگر وہی بات ہے کہ آپ شرطیں آپ لگا رہے ہو، لوگ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے شرطیں کہ فلاں مزار کی جب تک ڈھوری ہاتھ میں نہ ہوگی کالی سفید، جب تک، اور بے وقوفی کی بات دیکھو، جو بڑے آئے مزاری بنے پھر رہے ہوتے ہیں، میں کھڑا ہوں تو میں تو وہیں سنانا شروع ہو جاؤں گا، ہوں گے، مگر میرے لیے جو کچھ بھی مجھ کو ملا ہے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور دینے والا حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ اس نے اپنے پیر پکڑوائے تھے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں عطا فرمایا تھا، کسی سے پوچھ کے نہیں دیا تھا نہ۔ وہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اگر کسی کو بیان بھی کرے تو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے۔ بہت سی باتیں تم جو آج درود پڑھ رہے ہو، یہ بھی تمہیں حق تعالیٰ نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ پڑھانا چاہ رہا تھا، مگر رضا کن کی شامل ہونی ضروری تھی؟ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ شامل ہونی، تب جا کے تم نے ان کی ہی خاطر درود پڑھا ہو، تب پڑھتے ہو درود۔ تب آج کیسے ہم اس غفور الرحیم مالک کے خلاف ہو گئے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، کیسے اس کے خلاف تو نہیں، مگر کیسے لوگ اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عورتوں کا عقیدہ ویسے ہی پہلی تھوڑا بہت ڈگمگاتا رہتا ہے، کچھ ہو رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو درود کی ضرورت پر بھروسہ ہے، کسی کو اس بات پہ بھروسہ ہے کہ میرا مالک مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، حقیقت ہے کہ وہ درود پڑھ کے اپنے مالک کی رحمتوں، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے، حق تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس کو شفا یاب فرمائے گا، اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے گا۔ کسی کے کاروبار کو ایسا ڈھونگ رچا رکھا ہو کسی پھیکو نے کہ آپ کے کاروبار پہ بندش ہو گئی ہے، میں تو کان کے نیچے رکھ کے دوں تھپڑ ملا کے، میں تو کھلم کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں تو ان کی اولادوں میں سے ہوں کہ میرے دل دماغ پہ بات لگ جائے تو اگلے کی حقیقت کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے کہ اس کا حشر نشر، اس کی نسلیں تباہ برباد ہونا شروع ہو جائیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مگر بات یہاں پہنچی کہ اب یہ تکلیف ہے اس بات کی کہ جس کو نہیں علم ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بیوقوف بنا رہے۔ اس کو یہاں کئی صاحب ایسے بھی آئے جن کی عمر ہوگی 80 سال، اور حقیقت کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کے تکلیف میں ان کی زبان سے بات بیان نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے گھر آپ کے حق تعالیٰ جل شانہ نہ کرے، سب کا حال سوال رکھے، آپ کے ہاں آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو، بیٹے کو ہو، آپ کی اولاد کو، اور کسی ایسے پریشانی کے اندر ہو، حق تعالیٰ نہ کرے، تو آپ اپنا حال بتائیے کیسی بےتابی ہو رہی ہو، اور اس پہ آپ کے عقیدے کی کوئی دھجیاں اڑا رہا ہو، اس پہ آپ کے مال پر کوئی نظر رکھا ہو، اس پر آپ کے ساتھ کوئی گھیر رہا ہو، کچھ آپ کو پیسہ کر رہا ہو، وہ اچھا یا پھر وہ اچھا جو حق تعالیٰ ہو، جو حق تعالیٰ جل شانہ ہے، وہ اچھا ہے یا پھر وہ اچھا ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، نعوذ باللہ؟ یقیناً وہ ذات حسین ہے جو حق تعالیٰ ہے، یقیناً وہ حسین ہے جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی دین اگر مالک نے اپنے بندوں سے محنت مشقت کراتی ہے، حقیقت کی بات ہے، کبھی نہ کہتا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ادا بھی جس میں دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، یہ کبھی نہ کہنا ہوتا۔ کتنا آسان ہے مالک کے محبوب بن جانا، کس حد تک آسان ہے۔ ایک سنت کوئی بھی ہو، کوئی ایک سنت کوئی بھی ہو،
یہاں اصول یہ ہے جب تک تم ماتھا نہیں رگڑتے مالک کے قدموں پہ زور ذرا سے، اس کو نعوذ باللہ تمہاری ووٹ۔ اب تم اپنے مالک کے لیے بھی ایک ایسی بیوقوفوں والی عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہو، اور کون بگڑ رہا؟ بڑے بڑے محترم بنے بیٹھے ہیں، محترم، میں بول تو دوں نام لے کے، ڈرتا میں کسی کے ابا سے بھی نہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ عزت اچھل جائے کسی۔ مگر سچ بات تو یہ ہے، کیسے بہت سارے لوگ ہیں، مگر سچ کیا ہے، جو معزز لوگ ہیں وہ بھی ان کے چکروں میں بدنام ہو رہے، وہ بھی ان کو عزت دینے والا تو حق تعالیٰ جل شانہ ہے، وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو عزت، رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جن کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں ان سے مالک کو کوئی دشمنی ہو، یہ بھی مت سوچو، ان کو بھی وہ سنوارنا چاہتا ہے، ان کو بھی وہ نکھارنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو آج اس دور میں درود کو عام کر رکھا کہ پڑھو، اگر تمہیں اتنا ہی کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اتنا، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تمہارا ایمان کیا تمہارے عقیدے بھی ہم درست فرما دیں۔ حق تعالیٰ ہر چیز میں انسان کو آج سے اچھا کل چاہیے، کل سے اچھا پرسوں چاہیے، لیکن عقیدے کی بات جہاں آئی وہ وہی ٹھہرا۔ اور سچ بات ہے اپنے عقیدے درست کیجئے۔ یہ نہیں میں کہتا یہاں جو ہر بندہ بیٹھا ہے سب کے عقیدے خراب ہوں گے، مگر میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگوں نے بھی ایسی ایسی باتیں سن رکھی ہوں گی، کئی لوگوں نے، عورتوں نے بھی ایسی کئی باتیں سن رکھی ہوگی۔ کسی کو ایسا مسئلہ ہو، اول تو میں تو نہیں کہتا کہ، میں تو اتنا کہوں گا کہ درود پڑھو، مالک کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے، مالک نے تمہارا ہاتھ تھام رکھا ہے، تو پھر کیا ضرورت، مگر درود پڑھو۔ اور کسی کو ایسا لگتا ہو کہ فلاں پہ کچھ ہوا ہو، اجوا کھجور کھاؤ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ سے وہ ہوگی بھی، ان کے ہاتھ مبارکہ سے بوئے ہوئے بیج ہے، وہ درخت ہے، اس کے وہ کہ آپ کی کتنی حسین وہ غذا حق تعالیٰ نے تخلیق فرما رکھی ہے، آج ہر گھر میں موجود ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ جب عامل کے پاس جاؤ گے اس کے چوچلے ختم نہیں ہوں گے۔ کل بھی میرا ایک عزیز مجھ کو ایسی بتا رہا تھا، میرا دل تو کر رہا تھا کہ کسی وہ یہاں ہوتا سامنے تو میں اس سے پوچھتا، بلا ذرا کون سے تو کس چیز سے اتنا وہ کرتا، حالانکہ خود تابع ہوئے ہوتے، محتاج ہوئے ہوئے ہوتے۔ آپ کس کے محتاج ہو؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے محتاج ہے؟ اپنے مالک حق تعالیٰ جل شانہ کے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندہ کس کا محتاج ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے۔ آج یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے بہت سے لوگ پھینکتے ہیں، میں تو مذاق اڑاتا ہوں ان کا، یہ سامنے بھی ہوں تو میں ان کے منہ پہ ان کا مذاق اڑاؤں گا، تمہیں بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں لڑکیوں کے رشتے کے معاملے آتے ہیں، طرح طرح کے معاملے آتے ہیں، حقیقت ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، منہ اٹھا کے غلط بیانی کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں تو ایسا مسئلہ رہنے کا ہی نعوذ باللہ، جب شادی ہوں گی تب مسئلہ ہوگا۔ سب پھینکو اور اپنے لیے جہاں ہاتھ اٹھائیں گے اپنے مالک کے آگے، اے میرے مالک مجھ پہ رحم کیجیے۔ ابے اپنے لیے رحم مانگ رہا، اپنے گھر کی آبادی، خوشیاں، راحت، رحمتیں مانگ رہا، جہاں دوسرے کی بات آئی، جہاں مسئلہ مسائل آیا، بس وہ جن آپ کے پیچھے بہت پڑ گئے۔ ابے جنات تو کبھی کسی دن حقیقت کی بات ہے، اگر حقیقت ہے، اگر حق تعالیٰ نے اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ ہوئی نا، کوئی جن حقیقت ایمان والا خود آ کے بیان کر دے گا سچائی خود۔ آپ کو کیا لگتا ہے جنات کے یہاں موجود نہیں ہوں گے اس محفل میں؟ سب کے سب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے جنات۔ نیک ارواحیں بھی ہوتی ہیں، نیک ارواحیں بھی ہوتی ہیں، نیک ملائکہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر آپ سوچئے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ کو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتوں نے چھیڑا؟ کیوں نہیں چھیڑا؟ وہ ایمان والے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ مالک۔ اب بات آئی اس مخلوق کی نعوذ باللہ کہ جو آپ کو حق تعالیٰ نے، خود حق تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی کہ جو رات کو حق تعالیٰ جل شانہ آزاد کر دیتے ہیں، اگر انسان اس کو دیکھے تو انسان گھبرا جائے۔ مگر اب آپ سوچیں گے یہ تو خود اس نے چھوڑ رکھی، مگر اس نے حکم بھی تو فرما رکھا کہ مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلو، بلا ضرورت نہ نکلو۔ گھر کے برتنوں کو نوچندی جمعرات کو اپنے جو گھر کے آپ کے برتن ہوتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں پلٹ کر رکھا کیجئے، نوچندی جمعراتوں کو، بڑی راتوں کو بھی،
اور باتھ روم کے جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں انہیں بند رکھا کیجئے، خوشبو لگا کے باتھ روم میں داخل نہ ہویا کیجئے اور اپنے گھروں میں خوشبو لگایا کیجئے۔ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے خوشبو لگانا، سنت مبارکہ بھی ہے ایمان کی، ایمان کہہ لو کہ ایمان بڑھتا ہے خوشبو سے، اچھا ہو جاتا ہے، ایمان تر و تازہ رہتا۔ مگر سیدے سادے طریقے کے اتنے آسان کہ بندہ پڑھے تو بندہ سمجھے، بندہ سنے تو کہے کہ یار جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سہولتیں ان کے صدقے میں ہمیں مل رکھی ہیں، ہم ہیں کہ پڑے ہوئے ڈھونگیوں کے چکر میں خام خواہ کے۔ اور یہ وظیفے وظائف آپ کو لگتا ہوگا آپ بہت اس کے لیے بھائی جو چیز جتنی دین میں بیان کی گئی ہے اتنی کی جائے تو بہتر ہے، اس سے زیادہ کی جائے گی تو پھر بے ادبی اور بدتمیزی میں شمار ہوگی۔ سبحان اللہ کی تسبیح صبح جو بیان کی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد وہ 100 دفعہ ہے، 500 دفعہ پڑھ رہے بیٹھے، او ہو بہت تعریف، اور اگلے دن نیند آئی تو وہ 100 بھی نہیں گئی، وہ بھی نہیں پڑھی، وہ اس سے بھی گئی۔ استغفار 70 یا 100 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، 500 1000 پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، بے ادبی بدتمیزی کی بات ہے، وہ والی بات ہی نہیں ہے اس میں کہ جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ہوئے طریقے مبارکہ میں۔ اور حقیقت ہے اپنا عقیدہ سنواریے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ یہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مزار پہ جا کے دعا کر رہے ہیں کہ بابا کام نہیں بنانے کے، وہ بھی آگے آپ کی دعاؤں کو اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر مانگ ہی اسی مالک سے رہے ہیں کہ جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک ہوں۔ وہی والی بات آئی، اولیاءوں کو، بہت سارے اولیاءوں کو اختیار ہے دنیا کا کچھ نظام سنبھال رہے ہوتے، وہ سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے کے تحت، اس کے ہی حکم کے تحت، مگر یقین کیجئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعائیں قبول کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دے رکھا، وہ اپنی ہی شان میں رکھا ہے کہ میرے بندے ہیں یہ، اتنا لگاؤ ہو اس کو ہم سے، اتنی محبت ہو اس کو ہم سے، ایسے چھوڑ دے گا ہمیں تنہا کام کا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر اپنے عقیدے دیکھیے، یہ عقیدہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑی محترم چیز ہے عقیدہ انسان کا۔ یہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے خود ہمارے نعوذ باللہ بگاڑ دی ہوں عقیدے، نہیں، ہرگز نہیں۔ عقیدے بگاڑنے ہوتے نعوذ باللہ اس کو قرآن اور حدیث آج ہمارے گھروں میں موجود ہوتی، ہم نے بگاڑا ہے قرآن کو نعوذ باللہ، ہم نے تو نہیں، اور لوگوں نے بڑے شارٹ کٹ پنسورے نکالے۔ آپ سمجھتے ہیں پنسورے پڑھنے سے بڑی عبادت کا آپ کو بہت وہ ہو رہا شعور؟ آپ قرآن کے اندر سے 10 صورتیں نکال کے قرآن کی بھی حرمتی کر دیں، قرآن کو ایک طرف رکھا رہنے دیں، اس سے اچھا تو بھائی وہ بھی نہ پڑھو پنسورے، وہ بھی نہ پڑھو، بہتر ہے کہ کسی چیز کی بے ادبی کرنے سے اچھا اس کو چھوڑ دے بندہ۔ اور سچ بات ہے، ورنہ پھر ادب تہذیب طریقے تہذیب سے پڑھے، وہ قرآن پڑھے، وہ جو اس کو پڑھنا ہو نماز پڑھے، اور سب سے زیادہ تو بڑھ چڑھ کر درود پڑھے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ پھر ہے بات زندگی میں، قبر میں بھی آخرت میں بھی نکھار ہے، پھر فائدے ہیں، پھر رحمتیں دیکھو اپنے مالک کی برستی ہوئی کیسے برستی ہیں۔ پھر یہ جو عقیدے بگڑے ہوئے کہ آج فلاں نے یوں پیدا کر دیا، فلاں نے نعوذ باللہ، توبہ توبہ، یہ سب سدھر جانے کے، سب سیدھے ہو جانے کے، ایک نہ ایک نہیں، مگر کیسے؟ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے عقیدے کو دیکھیے، اپنے عقیدے کو دیکھیے۔ یہ نہیں کہ آئے دن عورتیں بہت ساری ہیں ایسی، ارے بھائی جادو ٹونا ہو گیا، آج تو بھائی فلاں نے میرے کو یوں لڑوا دیا، یوں کر دیا، ڈھمکا کر دیا، یا نعوذ باللہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، حق تعالیٰ سب کو حسین اولاد سے نوازے، یہ سب نہیں ہو رہا تو کسی نے کچھ کر رکھا، خام کھا کے چوک لو، کہاں سے؟ صرف اور صرف یہ جو نیٹ ہے اس پہ جو ڈھونگی آج کل بڑے چمک رہی ہے، سب کے سب پھینکو، سب پھینکو، سب کے سب پھینکو ہے، تو ان کو پھینکو کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کھلا کھلا۔ اور سچ ہے جو آپ کا عقیدہ درست نہ کر سکے وہ آپ کا مخلص کہاں سے ہوا؟ آپ کسی حدیث میں تو نعوذ باللہ توبہ اشارہ تر بھی مثال بھی نہیں دے سکتے، مگر آپ دیکھ لیجئے کسی حدیث میں جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرنے والے کا ذکر کیا تو اپنے مالک کا، موت دینے والے کا ذکر کیا تو اپنے مالک کا، آپ نے شفا دینے والے کا ذکر کیا تو اپنے مالک کا، اپنے بیماری دینے والے کا ذکر کیا تو اپنے مالک کا، اپنے ہی مالک کا۔ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارکہ ہمیشہ فرماتے، ہمیشہ آپ اپنے مالک کو کہتے کہ آپ مالک یہ کرنے والا، مالک رحمت برسان، مالک خود بھی یہ کہہ رہا۔ اور یہاں لوگوں کا حال دیکھو، حق تعالیٰ ہی ہم پر اپنی رحمت برسائے، ہمارے جن کے عقیدے بگڑ گئے ہیں، خراب ہوگا، ان کے عقیدوں کو بھی سنوارے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے یہ درود پڑھنا انسان کے لیے،
اس سے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ درود پڑھ رہا ہو، اس کے اپنے عقیدے سنور رہے ہو، اس کے اندر نکھار پیدا ہو رہا ہو، اس کا ایمان تر و تازہ رہ رہا ہو، اس کا خاتمہ ایمان کو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو. اور اگر یہ ایسے چوچلوں کے پاس پڑے رہی عاملوں کے پاس جو اپنے آپ کو بڑا کوئی وہ بڑا جناتوں کو کنٹرول کرنے والا، وہ جنات ہے جو ایمان والے ہیں کہ جو یہ اول تو ایمان والے جنات اٹھ پٹوٹ کام کرتے نہیں، یہ ڈھونگی ہوں گے کوئی کہیں کرا کے کہ جو لوگوں کے عقیدے بگاڑ. بحق تعالیٰ سوارے ہم پر رحم فرمایا، خصوصیت سے ہماری اگلی پچھلی خطاؤں اور گناہوں کو درگزر فرمائے. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوجہ بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باوجہ بلند ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد
عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم باہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو اپنی شان کے مطابق توفیق پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کے جن کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں ان کے عقیدوں کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے انجانے میں یا جانے میں اگر تیری ذات میں شریک ٹھہرا دیا ہو نعوذ باللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جب جتنی زندگی تو نے ہمیں دی ہے اس زندگی میں صحت تندرستی شفا کامل سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہوں وہ اپنی رحمت سے ان کو شفا کامل عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہوں تو ان کی پریشانیوں کو ضرور کی برکت سے آسانیوں کو تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہوں تو ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہوں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مرتے وقت ہمیں اپنی رحمت سے کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمائے.
اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لیجیے اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنی شاعر کے مطابق فرما لیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله